میری معصوم دعاؤں کو الہی۔ آج بڑے بڑے دگز علماء مفتیان کرام ہیں، باوجود ان کے ایک کم جانکار عالم تقریر کرتا ہے، تو ہم لوگ کو بھی ڈسکس کیا ہاؤ اٹ از پوسیبل، یہ ممکن کیسے ہے بھائی۔ کہنے لگے آج کل تقریر کرنے کے لیے کوئی ضروری تھوڑے حافظ عالم بنے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ نعت خواں بننے کے لیے 2-3 اچھا سے نعت کو اچھا سے یاد کر لے، بس آواز اچھی ہونی چاہیے، بن گیا وہ پھر نعت خواں، شاعر اسلام۔ نقیب لوگ لگانے میں کنجوسی تھوڑے کرتے ہیں، سب لگا دیتے ہیں پھر۔ اور بیان کرنے کے لیے صرف 2 تقریر اچھا سے وہ یاد کر لے، بن گیا وہ عالم صاحب۔ تو میں نے کہا کہ یہ 8-10 سال یہ طویل سفر، اس میں بچے بہت مصیبت، دقت، پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، استاد کا ڈانٹ ڈپٹ بھی سننا پڑتا ہے، تو یہ سب پھر کہاں۔ آج کل جتنے جلسوں میں یہ تقریر کرتے ہیں، سب بولتے ہیں سدھار والی بات، سدھار نہیں۔ ایٹ فرسٹ دیٹ ہی مسٹ امپروو ہز سیلف، پہلے تو انہیں، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اللہ پاک کہتا ہے نا، اے ایمان والو اس بات کو تم کہو جس پہ تم خود عمل کرتے ہو، اس بات کو نہ کہو جس پہ تم خود عمل ہی نہیں کرتے ہو۔ لیکن آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اپنی واہواہی کے لیے لوگ تقریر کرتے ہیں۔ آج کل کہیں کہیں ایسا بھی ماحول ہے کہ 1-2 تقریر یاد کرا دیں گے تو پھر مقرر اسلام بن جائے گا، 2-4 نعت شریف یاد کرا دیں گے تو کیا بن جائے گا، نعت خواں بن جائے گا، اور اس میں پھر مدرسہ کا بھی نام ہو جائے گا۔ تو ان فلوڈنگ مدرسوں سے اور ایسے مقرر اسلام سے بھی ہم بچیں، کیونکہ زیادہ تر 80% مقرر جو ہوتے ہیں اوریٹر، وہ خود عمل میں نہیں ہے، اور دعائیں پھر لمبی چوڑی کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، کہاں سے ہوگی۔ ایٹ فرسٹ پہلے ہمیں امپروو ہونا ہوگا، اور ان چیزوں سے ہم بچیں، یہ حقیقت، کیونکہ ہم لوگ اس پہ ڈسکس کیے ہیں کہ 2-4 نعت اور 2-4 تقریر یاد کرا دو تو عالم، اور 2-4 نعت شریف یاد کرا دو تو شاعر اسلام، اور قرآن کو 5-6 پارہ پڑھے، بھلے وہ بھول جائے، دستار بندی لے لے، تو وہ حافظ صاحب۔ اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی جو پکڑ ہے نا بہت ہی سخت ہے۔ تو ہمیں اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے، ہمیں ضرورت ہے، اور فلوڈنگ والا کام